بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید۔ میری تھوڑی سی آواز گلا خراب ہے، لیکن جیسے ہی آ رہی ہے آپ لوگ اس کو دیکھیں، گزارا کریں۔ نہیں بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، خیر ہے، وہ پورے آ جائیں گے۔ اور آج ہم ادھر عمر فاروق صاحب کے پاس آئے ہیں لاہور میں، اور ان کے گھر میں ابن العربی فاؤنڈیشن کے حوالے سے بیٹھک کا ایک سلسلہ رکھا ہے، اور اسی کے اوپر آج بات کرتے ہیں۔ تو ہم آئے تھے تو انہوں نے کچھ اشکالات جو ہیں یا کچھ سوالات جو ہمارے سامنے کیے، تو عمر فاروق صاحب آپ کچھ بتائیں سب تو پہلے کہ یہ آپ نے کیا اشکالات رکھے ہیں ہمارے سامنے جو بھی ہیں۔ جی، یہ میں جو خصوص الحکم میں سے کچھ تحقیق کر رہا ہوں، اس کے معاملے میں میرے ذہن میں کچھ چیزیں آئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو اہم جو میرے ذہن میں بات آئی وہ فصوص الحکم کا ایک فقرہ ہے کہ یہ حادث ازلی انسان ہے اور دائم ابدی نشت ہے، یہ فرق کرنے والا جامع جملہ ہے۔ تو ذرا میں اس کے متعلق آپ احباب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا اس کو تھوڑا سا واضح فرمائیں۔ شکریہ۔ اچھا جی، ہم آئے ہیں تو بیسیکلی تو انہوں نے خود کچھ تیار کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے ہمیں یہ پکڑا دیا، اور اس میں انہوں نے کوئی 50-60 جو نہیں ہے مقامات جو نہیں ہیں انہوں نے نکالے ہوئے ہیں۔ یہ سارے انہوں نے فصوص الحکم سے نکالے۔ کہہ رہے جی آپ اس کو تھوڑا سا حل فرمائیں، ایلیبوریٹ کریں اس کو ان اشکالات کو تھوڑا سا حل فرمائیں۔ ہم نے کہا جی اتنا تو نہیں ہو سکتا، مختصر سی نشست ہوتی ہے تو 50-60 تو نہیں بتا سکتے آپ کو، تو اس میں سے کوئی ایک دو سلیکٹ کرتے ہیں اور ایک مختصر سی جو نہیں ہے اس کے اوپر نشست کر کرتے لیتے ہیں، ہیں تاکہ جو دو دوست احباب ان کے تعلق سے جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تشفی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے ہم سے ایک نمبر جو انہوں نے لکھا اسی پہ چلتے ہیں نا، جو ایک نمبر اس میں موجود ہے۔ ایک نمبر انہوں نے فقرہ صفحہ نمبر 113 سے انہوں نے نکالا فصوص الحکم کی، اور یہ فصل کون سا بنتا ہے؟ 86 بنتا ہے جی جی، یہ کون سی بات یہ والی؟ 113 نمبر۔ ہاں 113 میں وہی دیکھنے لگا ہوں جی، یہ فصل 86 ہے۔ ایسا یہ فصل 86 میں سے ایک جملہ انہوں نے نکالا کہ جس میں شیخ اکبر ایک آیت لے کے آئے ہیں، حتی نعلم، تاکہ ہم جان لیں۔ جی، تو یہ انہوں نے سوال سب سے پہلے کیا کہ جی تاکہ ہم جان لے کیا چیز ہے، جی کیونکہ اگر ہم یہ یعنی ہم سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، بندہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ تاکہ ہم جان لے کیا ہے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے تو پھر کیا وہ جانے گا؟ تو کیا اگر علم پہلے سے ہے تو کیا وہ اپنے علم کو ریوائز کرے گا، یا کیا سمراج یا مزید جانے گا اس میں تھوڑی سی؟ تو ہم نے کہا جی آپ اس میں آگے پیچھے پڑھیں، ٹیکسٹ پڑھیں نا سارا۔ تو پھر جب ٹیکسٹ پڑھا تو شیخ تو وہاں پر یعنی ضابطہ کی بات کر رہے تھے، اور وہی موضوع جو علم معلوم کتابیں آئی اسی کے ہی کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے نا۔ تو ہم نے کہا جی ٹیکسٹ پڑھیں، تو انہوں نے ٹیکسٹ پڑھا، لیکن ابھی ہم ادھر پڑھ دیتے ہیں، ساری بات ہے تاکہ وضع تبھی واضح ہوگی بات۔ اچھا جی، شیخ فرماتے ہیں پچھلا پورا پیراگراف صفحہ نمبر 111 سے فرماتے ہیں جی یہ بھی دو قسموں پر ہیں، یعنی کہ اہل اللہ بھی دو قسموں پر ہیں، ان میں سے کچھ ایسا مختصر جانتے ہیں جبکہ کچھ یہ سب تفصیل سے جانتے ہیں۔ جو تفصیل سے جانتا ہے وہ مختصر جاننے والوں سے زیادہ بلند اور افضل ہے، مکمل ہے، کیونکہ ایسا شخص جانتا ہے کہ اللہ کے علم میں اس کے بارے میں کیا کچھ ہے، وہ اس طرح کہ یا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ کچھ بتاتا ہے جو اس کی عین سے اس نے اخذ کیا۔ جی، اب یہاں پر شیخ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ عین ثابتہ سے اللہ تعالیٰ نے اخذ کیا، اللہ تعالیٰ وہ علم اس بندے کو بھی بتا دیتا ہے کہ تیری عین ثابت میں یہ ہے، تو تو بھی اپنے بارے میں جان لے۔ یا پھر اس پر اس کی عین ثابت اور اس پر لامتنع یا احوال کا گزرنا یہاں کر دی جاتا ہے۔ دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو خود اس کی عین ثابت ہی دکھا دیتا ہے کہ اپنی حقیقت کو خود ہی تو دیکھ لے اور تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیری حقیقت کیا ہے۔
جی شیخ فرماتے ہیں یہ بلند تر مرتبہ ہے، کیونکہ وہ اپنے بارے میں وہ کچھ جانتا ہے جو اس کے بارے میں اللہ کا علم ہے. ماشاء اللہ. یعنی کہ اللہ کو عین سے علم حاصل ہوا، اللہ نے وہ علم اس کو بھی آگے دے دیا، یا اس کو بھی عین تک رسائی دے دی تو اس نے وہ بھی علم جان لیا. آگے فرماتے ہیں بے شک یہ دونوں ایک ہی چیز سے علم اخذ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور بندہ، لیکن بندے کو یہ علم اللہ کی سابق عنایت سے ہی حاصل ہوتا ہے. یعنی کہ ہے تو ایک ہی مصدر، سورس تو ایک ہی ہے مدن، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بندے کو جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ اپنی قوت اپنے ارادے سے نہیں کر سکتا، طاقت اس کے پاس نہیں ہے، قدرت نہیں ہے. اگر اللہ چاہے گا تو اس بندے کو وہ علم حاصل ہوگا. اور یہ عنایت بھی اس کے عین کے احوال میں سے ایک حال ہی ہے. حال ہے بے شک. یہاں پر پھر بات شیخ نے واپس عین پہ ہی لوٹا دی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی آپ کو حاصل ہوا اور مجھے حاصل نہ ہوا، تو فرما دیا کہ وہ بھی اس کی عین ثابت میں ہوگا تو تبھی اس کو یہ علم بھی ملے گا، جسے یہ صاحب کش اس وقت جان جاتا ہے جب اللہ اسے اس پر مطلع کرتا ہے، یعنی اس کی عین کے احوال پر مطلع کرتا ہے. آگے فرماتے ہیں بے شک مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اسے اس کی عین ثابت کے ان احوال پر جن پر وجود کی صورت واقع ہوئی مطلع کرے تو یہ بندہ اس حال پر ان پر ویسے مطلع ہو جیسے کہ حق تعالیٰ ان آیان ثابتہ پر ان کی عدم والی حالت میں مطلع ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ ظاہری بات ہے کہ مخلوق میں تو قدرت نہیں ہے نا، یہ تو حق تعالیٰ کی ایک بے شک قدرت ہے کہ اور وہ تو اختیار اس کے پاس. اپنے علم سے، اپنی اسماء سے، اپنی جو بھی اس کے پاس صفات ہیں، پاورز ہیں، وہ تو ہو سکتا ہے. تو مخلوق تو نہیں ہو سکتی، اگر ہوگی بھی تو اس عدمی حالت میں نہیں ہو سکتی، آدمی حالت میں نہیں ہو سکتا. ایک قسم کی وجودی حالت پر ہی ہوگی جو اللہ چاہے گا. جی بے شک. یہ اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ ذاتی نسبتیں ہیں جن کی کوئی صورت نہیں. یعنی کہ آیان کی جو عدمی حالت ہے وہ بغیر صورت کی ہے، جی اور آیان کی جو وجودی حالت ہے وہ صورت کے ساتھ ہے. دو آیان کی دو حالتیں ہیں، جی عین ثابتہ کی دو حالتیں ہیں، ایک اس کی عدمی ہے، ایک اس کی وجودی حالت ہے، اور تیسری حالت ہے یعنی خارجہ والی حالت ہے. اور اس حوالے سے شیخ نے قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ اس آیت سے کیا کہ لہ الخلق والامر. تو جو پہلا خلق ہے، تخلیق ہے، وہ عدمی حالت سے وجودی حالت کی طرف تخلیق ہے، اور پھر لہ الخلق، اور پھر امر، اور امر جو ہے وہ پورا کلمہ کن ہے، اور اس کے بعد والی جو تخلیق ہے وہ کلمہ کن کے بعد والی تخلیق ہے. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں جی اس قدر بیان کے بعد ہم کہتے ہیں بے شک عنایت الہی اس بندے کو پہلے سے حاصل تھی کہ آیان ثابتہ سے علم حاصل اخذ کرنے میں یہ مساوات ہوئی، اور اسی مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ ہم جان لیں. تو یہاں پر پھر وہ جو ہم تھا نا تاکہ ہم جان لیں، جی تو بیسیکلی جو ساری وہ پوری شیخ نے تمہید باندھ دی ہے، ایٹ دی اینڈ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اور یہاں پر یہ بتا دیا تاکہ ہم جان لیں کا مطلب یہ ہے جی اس پہلی حالت کی طرف اشارہ ہے ماشاء اللہ. کہ وہ جو ازل سے جو علم ان کو اللہ تعالیٰ نے حاصل کیا، بیسیکلی تو اپنی ذات سے کیا، لیکن عین ثابتہ کا جو اس میں ایک تعلق بنتا ہے اس تعلق کی طرف اشارہ ہے. اور شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، شیخ اکبر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کوئی ایسی کوئی مطلب اس کی کوئی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، یہ حقیقی بات ہے. جی یہاں پر لکھا ہوا یہ کلمۃ محققۃ المعنی، کہ جس طرح کا ہے اس کو ویسے ہی سمجھیں. آپ ویسے سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اور اس کے بعد تو خیر وہ آگے شاید اس کو دوسرے کو لے کے چلتے ہیں. جی تو یہ ہم نے خیر پہلے بھی ڈسکس کی تھی، تو یہ ان کا پہلا اشکال بھی تھا. اور یہ ایسا مقام ہے کہ اس مقام پہ فصوص کے اکثر شارح انہوں نے اس مقام پہ فصوص کے شارحین نے 3 طرح کی شرح کی ہے، جی ایک شرح نہیں کی. کچھ شارحین نے کہا ہے کہ جب یہاں پر شیخ اکبر نے یہ لفظ استعمال کیا الاطلاع الحق کے الحاظ الى عیان الثابت فی حال عدمہ لانہا نسب ذاتیہ لا صورت لہا، کہ یہ جو انہا کی ضمیر ہے کچھ شارحین نے کہا کہ یہ یعنی ثابتہ کی طرف جا رہی ہے، جی اور اس سے انہوں نے یہ نکالا نتیجہ کہ یعنی ثابتہ جو نہیں ہے وہ ذاتی نسبتیں ہیں جی حق تعالیٰ کی، اور اس کی کوئی صورت نہیں. جی دوسرے شارحین نے انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر تو ذاتی نسبتوں کی بات ہو ہی نہیں رہی، یہاں پر تو عیان ثابتہ پر
اس تجلی کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو آپ صورت الوجود کہتے ہیں، تو اس سے انہوں نے کہا کہ ان آج کی جو ہے ضمیر جو ہے اطلاع پہ جائے گی، اور اطلاع پہ جائے گی تو اس سے مراد ہے کہ ان ایان کی عدمی صورتوں پر مطلع ہونا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ اس کی ذاتی نسبت ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا جو ایک شخص تھا اس نے اس کی شرح کی، تو اس نے ایان ثابتہ پہ انہا کو جو ہے وہ ایان ثابتہ پہ نسب ذاتی لا صورت اللہ، اس کو انہیں مطلب یہ تیسری تفسیر کی میرے خیال میں ایان ثابتہ ہی انہوں نے کہہ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی بس یہ ایان ثابتہ کی ذاتی نسبت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذاتی نسبت نہیں ہے۔ عین ثابتہ کی طرف لٹا دیا نا، اس کی ضمیر عین ثابت کی طرف لٹا دی۔ لہنا نسب ذاتیہ لا صورت اللہ، یعنی کہ یہ جو نسبتیں ہیں یہ ایان ثابتہ کی نسبتیں ہیں اور ان کی کوئی ذاتی صورت نہیں ہے۔ تو اس مقام پہ تین طرح کی شرح ہے، لیکن ہم جس شرح کو پریفر کرتے ہیں اور جو شرح کرنے والوں میں آپ دیکھیں تو عبدالرزاق کاشانی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جناب بالی فندی نے یہی شرح استعمال کی ہے، اور باقی بھی نے کی ہے، اور جو اس کو عین ثابتہ کہتے ہیں اس میں داؤد القیصری ہیں، اور ان کی اتباع میں کافی لوگ ہیں، مولانا جامی بھی ہیں، وہ دوسری شرح کرتے ہیں، اور جو تیسری شرح ہے کہ صرف عین ثابتہ کو وہ کہتے ہیں، وہ شرح کی ہے جناب سائن الدین ترکہ نے۔ تو اس مقام پہ شارحین میں اچھا خاصا اختلاف ہے، لیکن ہمارے پاس دلائل ہیں کہ اس جگہ پہ آپ عین ثابتہ کو ذاتی نسبتیں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عین ثابتہ کو اگر آپ ذاتی نسبتیں کہہ دیں گے تو پھر تو بات کہیں اور چلی جانی ہے۔